مدینے میں غریب آدمی کے یہاں گھر میں بچہ پیدا ہو رہا تھا، مدینے میں غریب آدمی کے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا تھا، تو دائی آئی. اب بھائی دائی آتی ہے نا، ارے دائی سمجھتے ہیں نا. تو دائی آئی، دائی نے اس غریب آدمی سے کہا کہ دیکھیے اس وقت مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے، شہد. یہ آدمی بولا کہ ابھی لا کے دیتے ہیں. وہ غریب آدمی پڑوسی کے یہاں گیا کہ تھوڑا سا شہد دے دیے، میری بیوی کو بچہ ہو رہا ہے. تو پڑوسی نے کہا کہ نہیں بھائی میرے پاس نہیں ہے، رہتا تو دے دیتا میں. دوسرے کے یہاں دیکھیے، وہ اب 5 6 7 آدمی کے یہاں گیا، کسی کے یہاں شہد نہیں ملا. بڑا پریشان ہو گیا. تو ایک آدمی نے کہا کہ تمہیں شہد چاہیے؟ بولے ہاں تمہیں شہد مل جائے گا. وہ مدینے سے باہر نکلو، قافلہ آ رہا ہے، یہ قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے میں تمہیں شہد مل جائے گا. یہ شخص بڑا خوش ہوا، بڑا خوش ہوا اور بستی سے باہر نکلا. مدینے سے جیسے ہی باہر نکلا دیکھا کہ 100 اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے. کئے اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے؟ بولے بھائی کتنے اونٹوں کا؟ 100 اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے. تو سب سے پہلے اونٹ والا جو آگے تھا نا اس کو ہاتھ دیا. یہ غریب آدمی ہاتھ دیا، بھائی روکو روکو. اونٹ رک گیا. اب ایک اونٹ رکا تو سارے اونٹ رک گئے. کیا بات ہے؟ بولا مجھے تھوڑا شہد چاہیے، میں غریب آدمی ہوں، میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، دائی کو چاہیے، شہد مل جائے گا؟ تو بولا کہ ہاں شہد تو ہے، شہد مل جائے گا، ہم اپنے امیر سے پوچھ کر دیں گے. بولا پوچھیے آپ اپنے امیر سے. تو اس قافلے کا جو امیر تھا نا، یہ اونٹ والا گیا، بولا کہ حضور یہ غریب آدمی ہے، اسے تھوڑا سا شہد چاہیے، دے دوں؟ تو اس امیر آدمی نے کہا کہ ایسا کرو، ایک اونٹ پر شہد کا 2 گھرا بندھا ہوا تھا. 2 گھرا. گھرا جانتے ہیں نا؟ ارے گھیلو، گھیلے جانے جا بریا. 2 گھرا اونٹ کے پیٹھ پہ ایسے بیلنس کر کے بندھا ہوا تھا. ایک گھرا ادھر لٹک رہا تھا، ایک گھرا ادھر لٹک رہا تھا، شہد کا مٹکا. تو امیر سے کہا کہ حضور تھوڑا شہد غریب کو دے دوں؟ تو امیر نے کہا کہ تھوڑا نہیں، ایک گھرا شہد کا اسے کھول کر دے دو. سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ. کتنا دے دو؟ ایک گھرا دے دو. تو جو اونٹ والا تھا انہوں نے کہا کہ حضور ایک گھرا شہد کا اس کو دے دیں گے تو پھر ایک گھرا اونٹ پر ہم لوگ کیسے لے کر جائیں گے؟ بیلنس سے تو گڑبڑا نہ جائے گا. تو امیر نے کہا کہ ایسا کرو، دونوں گھرا شہد کا دے دو. سبحان اللہ بولا تو ماشاء اللہ. تو کہا کہ حضور دونوں گھرا دے دیں گے تو یہ لے کر جائے گا کیسے؟ تو قربان جاؤ، امیر نے کہا کہ اونٹ بھی دے دو. جانتے ہیں یہ امیر کون تھے؟ یہ سخی کا نام، انہی کا نام حضرت عثمان غنی ہے. قربان جاؤ، داماد مصطفیٰ. اتنے بڑے سخی تھے جو دربار میں آ جاتا خالی ہاتھ نہیں جاتا نا، جو سوال کر دیا قربان جاؤ اس کے سوال کو پورا کرتا تھا. یہی حضرت عثمان غنی راوی ہے، فرماتے ہیں کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے. کہاں گئے وہ مسلمان اگلے زمانے والے؟ قیصر و کسریٰ کی گردنیں جھکانے والے، خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، ایسے تھے محمد کے گھرانے والے. کہاں گئے وہ مسلمان؟ وہ مسلمان کہاں گئے؟ ایک عورت کو دیکھا، قربان جاؤ، ایک عورت کو دیکھا گیا، فلسطین کی عورت کا، گود میں بچے کی لاش ہے اور سامنے شوہر کی لاش پڑی ہے. اور یہ ہے، کسی پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بہن تیرے دل پہ کیا گزر رہا ہے؟ ادھر آگے سامنے شوہر کا لاش ہے، گود میں 3 سال کا بیٹے کی لاش. وہ عورت کہتی ہے ہم اللہ کی راضی پہ، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. ایک اولاد کیا، اگر میرا 10 بیٹا ہوتا وہ بھی شہید ہو جائے مجھے منظور ہے. اور نعرہ لگائی. اس وقت بھی وہ عورت نعرہ لگائی، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. ایمان اسے نہ کہتے ہیں بھائی، ایمان تو وہ ہے، ہم لوگوں کے پاس ایمان کا، ہم لوگ کا ایمان کمزور ہو چکا ہے. ایمان وہ ہے قربان جاؤ کہ قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے گھر کو لٹا دیا، گھر کو جلوا دیا، گھر کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا،
لیکن قرآن کے دامن کو نہیں چھوڑا. اور قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا نہیں چھوڑا. جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن ہاتھوں سے دامن مصطفیٰ نہ. فلسطین کے نوجوان کیا کہتے ہیں، فلسطین کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ کچھ شعر ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو سنا دوں. اب بھائی سنیں گے؟ یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں. فلسطین کا نوجوان کہتا ہے موسیٰ ہے ہم، موسیٰ ہے ہم، فرعون کی پرواہ نہ کریں گے. موسیٰ ہے ہم، فرعون کو سجدہ نہ کریں گے. موسیٰ ہے ہم، فرعون کو سجدہ نہ کریں گے. ہم ہیں خلیل، آگ کی پرواہ نہ کریں گے. ہم ہیں خلیل، آگ کی پرواہ نہ کریں گے. ابو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہیں. ابو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہیں. مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، یہی ایمان میرا. تکبیر، نعرہ تکبیر. جناب حافظ بخاری سہراب عالم صاحب چاپتاری کلکتہ. یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں. اٹھو جوانوں، اٹھو جوانوں دین کی توقیر کے لیے. اٹھو جوانوں دین کی توقیر کے لیے. اجداد کے ہر خواب کی تعبیر کے لیے، ہر اجداد کی ہر خواب کی تعبیر کے لیے. آتی ہے صدا 313 کی عدد سے، آتی ہے صدا 313 کی عدد سے. زندہ رہیں گے نعرہ تکبیر کے لیے، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں. اور جانتے ہیں ایمان ہمارا کیا رہنا چاہیے؟ ہمارا ایمان کیسا ہو؟ مومن کے لب پہ، مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا. مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا. اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا. اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا. کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو، کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں. انشاءاللہ ایسا ایمان بنائیں گے. ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے ایمان کو مضبوط کر دے. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے. اور قربان جاؤ میرے نوجوانوں، میرے بچوں، الحمدللہ دین کو سمجھو، دین کو سیکھو. اور تم کیا سمجھتے ہو؟ ابھی تو ہم نوجوان ہیں. ارے اے جماعتی لوگ، دعوت دینے والے لوگ ہمارے گھر گھر گھوم جائیں، گھر گھر جاتے ہیں ہمارے بھائی لوگ. اے بھائی نماز پڑھو، موت پیچھے کھڑی ہے، نماز پڑھو. نوجوان لوگ کہتے ہیں کہ موت کہاں کھڑی ہے، ہم ابھی تھوڑے مریں گے، ابھی تو ہم جوان، ابھی تو ہم نوجوان ہیں، ہم نہیں مریں گے، مرے گا بوڑھا لوگ.
جو بوڑھے ہو گئے ہیں وہ مرے گا، ہم تو ابھی ہٹا کٹا ہیں، جس کے منہ میں دانت نہیں ہے وہ مرے گا، ہم تو ابھی پہلوان ہیں، جس کے سر میں بال اڑ گیا ہے وہ مرے گا، ابھی تو ہم نوجوان ہیں۔ کہا نوجوان نہیں مرتا ہے؟ بھائی نوجوان کو مرتے ہوئے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ نوجوان کو مرتے ہوئے دیکھے ہو؟ اے نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، آم کے سیزن میں جب آم پھلتا ہے تو پہلے منظر آتا ہے، اب وہی منظر بڑا ہو کر ٹکولا ہوتا ہے۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ٹکولا بولتے ہیں نا؟ اچھا، کچھ ٹکولا چھوٹا ہی رہ جاتا ہے اور کچھ ٹکولا بڑا ہو کر آم ہو جاتا ہے۔ اچھا، کچھ آم پک جاتا ہے، کچھ ٹکولا ہی رہ جاتا ہے۔ تو قربان جب ہوا چلتی ہے نا، ہوا جب چلتی ہے تو ٹکولا آم کو دیکھتا ہے کہ بڑھوا کے گروے تو عمر بھاگ لو، ابھی ہم جوان ہیں۔ ٹکولا سوچتا ابھی ہم جوان ہیں، بچلی تیز آندھی جھانٹو ایلے برکا جھانٹو ایلے آم برکا آم لٹک لیے رہ گلی اور ٹکولا دھائیں سے زمین گری گئی۔ آندھی ختم ہوئی، بچے کر گاج رہی آم اگر موگی لے کے ٹوکری بولے تھے کہ آم گر لیجیے، چونی گانی اچار بنے وہ گئی، سب ٹکولا کو چون کے لے آئی۔ اس کا شوہر بولا کہ خودیاگ میں چٹنی کھاتا، ایک رات چٹنی بنے لاتا، بولے اخنی بناتے چھو، بلی ٹکولا کو ادی سلوٹ میں ہماری لوڑا چٹنی بنا کے کھا گئی۔ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے یہ ٹکولا آم کو کہہ رہا تھا تم ہی گرو گے، پکے ہوئے تم ہی ہو، بوڑھا تم ہی ہو، تم ہی گرو گے، ہم تو ابھی جوان ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آندھی چلی، ٹکولا زمین پہ چٹنی بنا کے چٹ کھا۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، موت کا وقت متعین ہے، مقرر ہے، میرے اللہ نے مہر لگا دیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے۔ اس لیے اللہ سے محبت کرو، دین سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ یہ موت نہ جانے کب آ جائے کہنا مشکل ہے۔ ابھی سلی گڑی سے آ رہا تھا، دیکھا راستے میں کافی دور اسلام پور کے درمیان میں کچھ مہینے ہوئے جام تھا، تو گاڑی سے اترے پتہ چلا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو لوگوں کی بھیڑ تھی، میں بھی گاڑی سے اتر کے گیا، دیکھا اور قربان جاؤ بڑے خوبصورت بچے تھے، نوجوان تھا، 3 نوجوان تھا، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ایکسپورٹ ڈیٹ، تینوں نوجوان کا ایکسپورٹ ڈیٹ۔ پتا چلا کہ ایک ہی موٹر سائیکل میں تینوں نوجوان جا رہا تھا، ادھر سے ایک تیز رفتار گاڑی آئی، ایسی ٹکر ماری کہ تینوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ان نوجوانوں کو کیا پتا تھا کہ ہم گھر سے نکل رہے ہیں، ہم پھر گھر نہیں آ پائے۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ خوشی کی جگہ ہے دنیا نہیں ہے، کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے۔ خوشی کی جگہ ہے دنیا نہیں ہے، کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم
یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں، جب ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایک مزدور آدمی گٹھری لے کے جا رہا تھا، مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا کسی کھیت میں، وہ گٹھری لے کے جا رہا تھا، اور سورج ڈوب گیا، اندھیرا ہو گیا، اب بستی پہنچنے والا تھا، اس سے پہلے ہی راستے میں چلتے چلتے ٹھوکر لگ گئی، گر گیا، اور گر گیا تو چوٹ لگی تو زبان سے نکلا کہ یا اللہ، یا اللہ تو کتنا غریب بنایا کہ ہم کمائے نہیں تو کھانا نہ ملے، یا اللہ ہم کو ایسی زندگی نہیں چاہیے، موت بھیج دے ہم مر جائیں۔ غصہ میں تھا، کہا کہ اللہ موت بھیج دے ہم مر جائیں۔ تب اسی بستی کا کوئی من چلا تھا، وہ سن لیا، اندھیرا تو تھا، یہ تھا کہ او یہ موت کی دعا مانگ رہا ہے۔ اچھا، یہ کالی چادر یہ نوجوان اوڑھا، منہ ہاتھ ڈھک کر کے، اندھیرا تھا، یہ تھا، اور بیچارہ بیٹھا ہوا درد سے کڑھا رہا تھا، اس کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا، بولا کہ جا، بولا ہم تمہاری موت ہے، بولا موت ہے تو یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ بولا ابھی تم دعا مانگے نا کہ اللہ موت کو بھیج دے ہم مر جائیں گے، بولا نہیں، منہ ہاتھ نکل گیا، ہم لوگ یہ گٹھری گر گئی ہے، اٹھا کے دی، ہم جلدی گھر جائیں گے۔ ہے مسلمانوں، نوجوانوں، اس لیے اللہ کی عبادت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد کرو، جو مسجدوں کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا، اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا، جو مسجدوں کو آباد کرے گا اللہ اس کی زندگی کو آباد کرے گا۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم مسجدوں کو آباد کریں گے۔ میرے بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے بچوں، نوجوانوں، اچھا بہت سارے نوجوان اس میں ایسے ہیں جو صرف خالی جمعہ پڑھے گا، بات صحیح غلط ہے؟ بولیے بھائی، خالی جمعہ پڑھے گا، کا ہے بھائی؟ اچھا جمعہ بھی پڑھے گا تو خالی 2 رکعت نماز پڑھے گا، جمعہ بھی پڑھے گا تو خالی 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ میں امام ہوں نا، ایک نوجوان کو جمعے کی نماز ختم ہوئی، 80 کی سپیڈ سے بھاگ رہا تھا، پکڑے گٹا، رک، کہاں جا رہا؟ بولا حضرت ہاتھ چھوڑیے، ہم 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں، بیسی نہیں پڑھتے ہم۔ ارے کہا ہے، ارے جمعہ میں 2 ہی رکعت نماز ہے کہ 14 رکعت نماز ہے؟ کتنی رکعت نماز ہے؟ تو باقی نماز کون پڑھے گا دادا؟ بولا نہیں حضرت آپ نہیں سمجھیے گا، ہم 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں۔ اور قربان جاؤ نوجوانوں، صرف جمعہ پڑھنے سے نہیں ہوگا، صرف جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، 5 وقتہ نماز بھی فرض ہے۔ اس لیے نوجوانوں 5 وقت کی نماز کی پابند بنو۔ ایک لڑکا جمعے کے دن وضو بنا رہا تھا بیٹھ کر، اور جمعے کا ٹائم ہو گیا، خطبے کا ٹائم ہو گیا، اس کا ایک ساتھی آیا، بولا کی کری جاؤ؟ بولا وضو بناؤ جی۔ بولا وضو چکر ہمارا بھائی جمعہ چھوٹی تو چل بھاگو، چل، لوٹا وہیں چھوڑ دیا، مسجد کے اندر چلا گیا، 1 رکعت نماز چھوٹ گئی، 1 رکعت نماز ملی، تو سلام کے بعد اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا کہ ٹھیک ہے بول لالا، وہ جو چکر ہم تھا نہیں، 1 رکعت نماز نہیں مل رہا تھا۔ نماز ہوئی؟ ارے بولو نماز ہوئی؟ بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، اتنا ہی مجھ فقیر کے کاسے میں ڈال دے، اتنا ہی مجھ فقیر کے کاسے میں ڈال دے، یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے۔ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی تیاری کریں گے۔ میرے بچوں مسجدوں کو آباد کرو، انشاءاللہ اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا، اللہ تیری زندگی کو آباد کرے گا، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی گزر جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے کہ موت آنی ہے، یہ آ کر رہے گی، اللہ اپنے کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا، پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو تم کیا جواب دو گے؟ کہو گے یا اللہ میں اچھے عمل لایا ہوں، اور قربان جاؤ تو اچھے عمل دنیا کے اندر میں بنانا ہے، مرنے کے بعد فرصت نہیں ہے، مرنے کے بعد موقع نہیں ملے۔
اچھا جنت میں محل کون کون بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ تو میں دعا کروں انشاءاللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ اور قربان جاؤ، جو داماد مصطفیٰ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان؟ وہ عثمان جو خلیفہ سوم ہے۔ کون عثمان؟ وہ عثمان جس کے نکاح میں میرے نبی نے ایک کے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کو دیا ہے۔ کون عثمان؟ وہ عثمان اتنے بڑے سخی کہ اس کے دروازے پہ کوئی پہنچ جائے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ وہ عثمان جس سے کوئی سوال کر لے۔ اچھا دیکھیے گا، حضرت عثمان غنی کے بارے میں بتائیں، یہ انہی کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ نے دولت دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے کھیت دیا ہے، اللہ نے سونا دیا ہے، اللہ نے چاندی دیا ہے، تو آؤ نا، زندگی کا کوئی بھروسہ، یہ آنکھیں کب بند ہو جائے، یہ دھڑکن کب رک جائے کہنا مشکل ہے، یہ سانسیں کب رک جائے کہنا مشکل ہے۔ کیوں نہیں دنیا میں رہ کے جنت میں محل بنا لو؟ اس لیے کہ میرے اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے۔ دنیا میں اللہ کا گھر بنا دو، اللہ تیرا گھر جنت میں بنا دے گا، اور حشر کے میدان میں اللہ اس گھر کا چابی آپ کے ہاتھوں میں دے گا۔ میرا بندہ لے، دنیا میں تو نے میری مسجد بنائی تھی، میرا گھر بنایا تھا، دیکھ میں نے تیرے لیے یہ محل تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں